بعض امراض، بعض مسائل وہ قوموں کا مسئلہ ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی قوم ہو، اس کا مذہب اسلام ہو، ہندوازم ہو، بدھ مت ہو، مسیحی ہو، ہم ہر وقت جس وقت کسی قوم کے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے، مثلا ہماری قوم بحیثیت قوم اس وقت دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے، علم و اخلاق میں پیچھے چلی گئی ہے، یا تعلیم کے میدان میں جگہ پہ نہیں کھڑی رہی، تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی ہی اور قومیں ہیں جو بالکل ہماری طرح کی ہیں، ماضی میں رہی، مستقبل میں ہوں گی، جو ان مسائل کا شکار ہو جائیں گی، لیکن اس کا ان کی مذہبی شناخت سے اصلاً کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کے اندر قومیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے ایک تاریخ بنتی ہے، اس تاریخ سے ان کی نفسیات بنتی ہے، اس نفسیات سے ان کے اعمال جنم لیتے ہیں۔ اس میں اگر کہیں کوئی خرابی پیدا ہو جائے یا کوئی غلط فیصلہ ہو جائے یا کسی جانب لوگ رخ کر لیں اور اسی کو اپنی منزل بنا لیں تو اس کے اثرات ان کے پورے وجود پر پڑتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں گا۔ ارسطو ایک بڑا آدمی ہے، افلاطون اس سے بھی بڑا آدمی ہے، لیکن کیتھولک چرچ نے ارسطو کو اپنا پیشوا بنا لیا، اچھا، مان لیا۔ 1000 سال تک وہ ان کے لیے جہاں روشنی کا منار بنا، وہیں ان کے لیے آخری درجے کے تعصب کا ذریعہ بھی بن گیا۔ چنانچہ نئی سائنس جب پیدا ہونا شروع ہوئی تو سب سے بڑھ کر کیا چیز اس کے مقابلے میں آئی؟ وہ مذہبی روایت آئی، کیونکہ وہ ایک فلسفی کو یا اس کے افکار کو اپنا چکی تھی، تو مزاحمت پیش آ گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا، لوگ سادہ طریقے سے مذہب پر عمل کر رہے ہوتے، تو ان کی بلا سے ارسطو کیا مانتا تھا اور اب نئے سائنسدان کیا مان رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو 100-200 سال تک مزاحمت کی ایک تاریخ بنی مغرب میں، وہ نہ بنتی۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں افلاطون کو اختیار کر لیا گیا۔ افلاطون الہی ہے، اس کا پورا نظم اصل میں تصوف کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اس کی پوری تعبیر ہی متصوفانہ ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سائنسی چیزوں کی طرف اس نوعیت کا رجحان نہیں بن سکا۔ یہ نہیں کہ سائنسدان پیدا نہیں ہوئے، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے مسلمانوں میں بھی، لیکن کسی قوم میں رجحانات کیسے بنتے ہیں؟ وہ ایک عمومی فضا ہوتی ہے جس میں بنتے ہیں۔ تو عمومی فضا ہمارے ہاں فلسفے کی اور تصوف کی رہی۔ مغرب میں اس کے برعکس ارسطو کا زیادہ غلبہ ہوا اور وہاں فضا ابتدا ہی سے سائنسی مزاج کی بن گئی، یعنی وہاں پر جو تجرباتی علم ہے وہ بنیاد میں کار فرما رہا، اسی نے آگے بڑھ کر ان کے لیے سائنس میں تحقیقات کے راستے کھول دیے۔ اب یہ عوامل ہیں، ان عوامل کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ نے کسی موقع پر کس کو اختیار کیا؟ اگر کسی کو دوش دینا چاہیے تو مذہب کو نہیں، مذہب نے تو مسلمانوں کو جو تعلیم دینی تھی وہ دے دی۔ قرآن محفوظ صورت میں آج بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، سنت اسی طریقے سے جاری ہے۔ دوش دینا ہے تو ادھر ارسطو کو دیں اور ادھر دینا تو افلاطون کو دیں۔ عجیب، بہت بہت دو بڑے آدمی ہیں جنہوں نے اصل میں دو نسلوں ہی کو نہیں، دو قوموں ہی کو نہیں، دو تہذیبوں کو متاثر کیا ہے۔ اچھا، اور ان کے رویوں اور ان کے رجحانات نے پوری طرح گرفت میں لیے رکھا ہے۔ ہم اپنے آخری دور میں شاہ ولی اللہ کے ہاں وہی عالم مثال دیکھتے ہیں جس کی بنیاد افلاطون نے رکھی۔